السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FEI نوگام سری نگر کی طرف سے میں آپ کا عربک ٹیچر مولوی عبدالعزیز آپ یعنی 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے حاضر۔ میرے سامنے آپ کی کتاب اسلامیات ہے اور آج جو ٹاپک ہے عشر مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ عشر مبشرہ ہے، آپ کی اسلامیات کا آخری سبق ہے۔ صحابی کس سے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش قسمت صحابی کو کہتے ہیں، اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اس نے رخصت کیا۔ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تمام صحابیوں سے خوش ہوا اور تمام صحابی اللہ سے خوش ہوئے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ سب جنتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام عطا کیا ہے جو مقام صحابیوں کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کانٛہہ شخص کٲنٛسہِ تہِ صحابہٕ صٲبس متعلق بدظنی تھایہِ، نعوذ باللہ تٔمِس کُنہِ قٕسمٕچ گُستٲخی کرِ یا بیٚیہِ کُنہِ معاملس منٛز بے ادبی کرِ یا تٔمِس غلط ونہِ، وہ اس کا ایمان نہیں رہتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تمام جتنے بھی صحابی تھے وہ سب جنتی ہیں۔ ہاں، ان تمام صحابیوں میں درجات کے لحاظ سے اونچ نیچ ہے۔ کچھ صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ عطا کیا اور کچھ صحابی درجے کے لحاظ سے کم ہیں۔ تمام صحابیوں میں سب سے جو بڑی صحابی ہیں جن کا درجہ سب سے زیادہ ہے وہ عشر مبشرہ ہیں، اور عشر مبشرہ میں سب سے زیادہ بڑا درجہ جن کا وہ خلفائے راشدین ہیں۔ عشر مبشرہ ہمارا ٹاپک ہے، لہٰذا میں سیدھے اس پر آ جاؤں۔ عشر مبشرہ کیا ہو گیا؟ عشرہ ہو گیا 10، مبشرہ ہو گیا جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ تمام صحابی جنتی ہیں، لیکن کچھ صحابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا کی ہے۔ وہ 10 صحابی تھے، اس لیے ان کو عشر مبشرہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، عشر مبشرہ ہو گیا 10 صحابی، اور ہر صحابی کے بارے میں یقین رکھنا ہے وہ جنتی ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ان 10 صحابیوں کا خصوصی طور سے ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ ان کی بشارت دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی دی ہے۔ ان اصحاب میں 10 صحابیوں میں سب سے جیسا میں نے پہلے بتا دیا، 4 خلفائے راشدین کا مقام یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے انسانوں میں سب سے زیادہ جو بڑا مقام ہے وہ انبیاء کرام کا ہے۔ انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ تمام صحابیوں کا ہے۔ صحابیوں میں سب سے بڑا درجہ 10 عشر مبشرہ کا ہے، اور عشر مبشرہ میں سب سے بڑا درجہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے جو پہلے خلیفہ ہیں،
سب سے بڑا درجہ ہے، دوسرا درجہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تیسرا درجہ جناب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا درجہ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ہے۔ ان کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ تمام صحابی میں سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ تو ان کے بعد جو باقی 6 صحابی ہیں وہ یعنی عشر مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان میں ایک نمبر 1 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ تھی۔ اس طرح سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، جس کو ہم انگلش میں کزن بھی کہتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، اور انہوں نے بڑے معرکے سر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، تمام جہادوں میں، تمام غزوات میں شرکت حاصل کی ہے۔ تو اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں انہوں نے بڑے معرکے سر کیے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی طرف جب جہاد کیا تو 10,000 صحابیوں کا ایک دستہ بھیجا، جس کی سرداری جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا سپاہی یعنی لقب دیا ہے۔ یہ بڑا مقام ہے جناب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک متقی اور بڑے سخی تھے۔ تو زیادہ پیسہ جمع کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بہت ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ انہوں نے 10 جمادی الاولیٰ 36 ہجری میں شہادت پائی۔ نماز ظہر پڑھ رہے تھے تو ایک بدبخت شخص عمر بن جرموز نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کیا۔ دوسرے صحابی جناب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں۔ جنگ احد میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے؟ جب مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کا حملہ آ رہا تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے، اور وہ پیٹھ ان تیروں کی طرف رکھتے تھے۔ جو تیر آتے تھے وہ ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ مبارک پر لگتے تھے، اور ان کی جو پیٹھ بعد میں ایک چھلنی ہوئی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو نہیں چھوڑا۔ وہ تیروں کو اپنے ہاتھ پر رکھتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ہاتھ کبھی لگا دیتے تھے تاکہ تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئیں۔ تو ان کا اس وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب عطا کیا ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ تو ان کا جو انتقال ہوا 36 ہجری میں، مروان ایک شخص ہے، اس نے آپ کو شہید کیا۔ اس طرح سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔
اس کے بعد اور صحابی حضرت تیسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے یعنی مالدار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان پر تھی، لیکن اللہ کی راہ میں یہ بے شمار روپیہ پیسہ وغیرہ خرچ کرتے تھے. تو یہ بہت بڑے مہمان نواز تھے. تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب یعنی انتقال کا وقت ہوا تو ان کی جو وراثت جو تھی جب بانٹی گئی ان کے ورثاء میں، سونا ان کے پاس اتنا تھا کہ جو سونا تھا اس کو کلہاڑی سے کاٹا گیا، اتنا پیسہ تھا. بہرحال بہت بڑے مالدار ہو کر بھی یہ بہت زیادہ سادہ ہوا کرتے تھے، سادہ اور معمولی کھانا کھایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو چوتھے صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں، بہت بڑے نیک صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت تھی. یہ رشتے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے. انہوں نے 19 سال کی عمر میں ایمان لایا. تو بہرحال انہوں نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی جان فشانی سے کفار کا مقابلہ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جہاد میں ان کو تیر کا وہ جس میں تیر رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں رکھا اور یہ مبارک الفاظ ان کے لیے کہے، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا. یہ محبت بھرے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی صحابی کے لیے بیان نہیں فرمائے. انہوں نے 55 سال کی عمر میں وفات پائی. تو اس طرح سے پھر 5ویں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے بہادر صحابی تھے، جلیل قدر صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی مارکے میں غزوات میں شریک ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امین الامت لقب دیا ہے، یعنی امت کا امین، امانت دار. بہت بڑے صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں. تو یہ 5ویں صحابی تھی اس عشر مبشر میں. اور 6ٹھے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی ہم اس کو کہتے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن جو تھی وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی. تو یہ بھی بہت بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے متقی صحابی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنانے کی پیشکش کی، لیکن حضرت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں امارت کے مقابلے میں جہاد کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو 51 ہجری میں جمعہ کا دن تھا جب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے رخصت کیا. یہ مختصر خاکہ تھا عشر مبشرہ کا. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس کرونا کے وبا سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.